الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آسان درس قرآن۔ آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 196 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیت مبارکہ ایک اشکال کے جواب میں تھی، اور وہ اعتراض یا وہ شبہ یا وہ وسوسہ آج بھی پایا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب کافر اللہ کے دشمن ہیں اور مومن اللہ کے دوست ہیں، اسے ماننے والے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ جو خدا کے دشمن ہیں، جو کفار ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے بڑی ترقی میں، ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، آسائشوں کی کثرت ہے، ان کے پاس زندگی گزارنے کے ایک سے بڑھ کے ایک سامان موجود ہیں، تو یہ خدا کی کیسی ان سے دشمنی ہے کہ ان کو اتنا نوازا ہوا۔ اسی طرح کا شبہ مسلمانوں کی ایک جماعت نے پیش کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اے مخاطب، یہ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا، یہ ان کا موج مستیاں کرنا، یہ ان کا آسائشوں بھری زندگی گزارنا، ان کے پاس مال و دولت کی کثرت ہونا، یہ تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ان کے پاس جتنا کچھ ہے یہ اس زندگی کا سامان ہے جو زندگی فنا ہونے والی، جو ہر بندے کی اپنی عمر کے اعتبار سے 40 سال 50 سال 60 70 80 سال تک کی، تو بس اس کی یہ زندگی ہے جس کا اس کو سامان ملا ہوا، اور یہ دنیا میں مہلت ہے، یہ خدا کے راضی ہونے کی دلیل نہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں مومنوں کے لیے کیا ہے کہ وہ اس دنیا میں خوشحال بھی ہو سکتے ہیں، تنگ دست بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آخرت میں ہمیشہ کی جنت، سونے چاندی کے محلات ہیں اور عظیم نعمتیں ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وہ تسلی ہے اور وہ حقیقت کا بیان ہے کہ جس پہ غور کریں تو آج کے زمانے میں بھی جو لوگ اسلام کے نام پر، جو دانشور کہلانے والے یا سیکولرز اور لبرلز کہلانے والے، جو مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ اگر اسلام اور مسلمان خدا کو پسند ہیں تو پھر مسلمانوں کا یہ حال کیوں؟ جواب یہ ہے کہ یہ تو خود خدا نے فرما دیا کہ کافروں کا شہروں میں یوں موج مستیوں سے، عیش و آرام سے چلنا پھرنا تمہیں دھوکہ نہ دے، یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، آخرت ان کی بہت بری ہے۔ آخرت کیا ہے؟ فرمایا ٹھکانہ ان کا جہنم، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو لہذا کبھی بھی کوئی لکھاری، کوئی کالم نویس، کوئی مقرر، کوئی اس طرح کا دانشور وسوسہ ڈالے تو ہمیشہ قرآن کی یہ آیت یاد کر لینی چاہیے۔ اس کے بعد اہل ایمان کے لیے جو آخرت کا اجر ہے اسے بیان فرمایا کہ کافروں کے لیے تو دنیا اور آخرت میں عذاب، مومنوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیکوں کے لیے بہترین چیز ہے۔
یہ ہے وہ تقابل جو مومن اور کافر کے درمیان ہے، کہ جو مومن ہے، جو شرک سے بچنے والا ہے، جو کفر سے بچنے والا ہے، تو جو مومن ہے فرمایا اس کے لیے جنت کے باغات ہیں جو بڑے خوبصورت ہیں، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے مہمان نوازی کا سامان ہے۔ تو یہ اہل ایمان کا انجام۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک واقعہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے انتقال پر اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے وہاں پر وہ حبشہ میں فوت ہوا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جنازہ پڑھا۔ اس پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھیں یہ کیسے نبی ہے جو عیسائی کا جنازہ پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نجاشی بادشاہ جو تھا وہ پہلے عیسائی تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ پہلے عیسائی تھا لیکن بعد میں مسلمان ہو گیا تھا۔ تو لہذا جن لوگوں نے اعتراض کیا ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور بے شک کچھ اہل کتاب ایسے ہیں جو اللہ پر اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے اس پر، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا اس پر، اس حال میں ایمان لاتے ہیں کہ ان کے دل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل قیمت نہیں لیتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نجاشی بادشاہ اہل کتاب میں سے تھا، وہ عیسائی تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ پہ ایمان رکھتا تھا، جو قرآن نازل کیا گیا تمہاری طرف اس پر بھی ایمان تھا۔ تو اب قرآن پر بھی ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ اسلام قبول کر چکا تھا۔ تو فرمایا کہ وہ قرآن پہ بھی ایمان، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، اپنی کتاب پر ایمان، دل اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے، اور نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان والی آیتیں یہ چھپا کر لوگوں سے پیسے نہیں لیتا تھا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ تو لہٰذا اس کا جو جنازہ پڑھا گیا وہ ایک مسلمان کا جنازہ پڑھا گیا۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 200، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمن سے آگے رہو، اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آخری آیت میں بڑے خوبصورت احکام کی ایک ترتیب بیان کر دی گئی کہ صبر کرو، نیکی کرنے پہ ڈٹ جاؤ، گناہ سے بچنے کے اوپر جو ہے وہ جم جاؤ، اور کوئی مشکل آئے تو اس میں بے صبری کرنے، بے صبری کے کلمات کہنے سے اپنے آپ کو روک کے رکھو۔ تو صبر کرو، اور جنگ کے موقع پہ جب مد مقابل کافر جو ہے وہ ثابت قدمی دکھا رہا ہے اور وہ لڑ رہا ہے اور وہ ڈٹا ہوا ہے، تو تم اس ثابت قدمی اور اس صبر میں اس سے آگے بڑھ جاؤ، اس سے بڑھ کر ثابت قدمی دکھاؤ کہ ان کے لیے تو آخرت نہیں ہے، دنیا ہی ہے، تمہارے لیے تو آخرت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ اسلامی سرحد پر اپنے جسموں اور اپنے گھوڑوں کو جو ہے وہ تیار رکھو تاکہ اسلامی سرحد کی حفاظت کی جائے۔ مرابطہ جو ہے وہ اسلامی سرحد کی حفاظت کو کہتے ہیں، اور یہاں رابطوں کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو، اللہ کی اطاعت کے لیے خود کو تیار رکھو اور اس پہ لگے رہو۔ یہ آخری آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی تھی۔ اس کے بعد سورہ نساء شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس میں 24 رکوع ہیں اور 176 آیتیں ہیں۔ سورہ نساء جو ہے، اس کا نساء ان کا معنی ہوتا ہے عورتیں، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں عورتوں کے بہت سے احکام بیان کیے گئے، اس لیے اس کا نام سورہ نساء، یعنی وہ سورت کہ جس میں عورتوں سے متعلق کلام کیا گیا ہے۔ اس میں کثیر احکام
اور شرعی مسائل اور اسلامی معاشرے کے اعتبار سے چیزیں بیان کی گئی ہیں جو انشاءاللہ آیات کے ضمن میں آتی جائیں گی۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پھیلا دیے، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ یہ آیت مبارکہ بہت سی چیزوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ سب سے پہلی بات تو تمام لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ کافر کو یہ خطاب ہے اللہ سے ڈرو، اپنا کفر چھوڑو۔ مومن سے خطاب ہے اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچتے رہو۔ تو لہذا ہر اعتبار سے یہ حکم۔ دوسری بات فرمائی کہ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ ایک جان حضرت آدم علیہ السلام ایک جان سے پیدا کیا، اور فرمایا کہ پھر اس ایک جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا، تو اس ایک سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور فرمایا کہ پھر ان دونوں سے آدم و حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی۔ تو جو اسلام کا عقیدہ ہے کہ انسان وجود میں کیسے آئے، تو وہ یہ ہے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان سے حضرت حوا پیدا ہوئی، اور پھر ان دونوں سے آگے نسل انسانی چلی۔ تو یہ ہمارا اسلام کا عقیدہ ہے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، کہ جب بندے کو ضرورت پڑتی ہے تو دوسرے سے وہ یہ کہتا ہے کہ یار خدا کے لیے میری مدد کرو، خدا کے نام پہ مجھے کچھ دو۔ تو فرمایا کہ جس خدا کے نام پہ ایک دوسرے سے مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، تو اس خدا سے ڈرو، اور رشتے داری کو توڑنے سے بچو۔ آپس میں جو رشتے داریاں ہیں ان کو توڑنے سے بچو۔ خدا نے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا اور توڑنے سے منع فرمایا۔ فرمایا کہ بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے، تمہارا جو بھی عمل ہوگا خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں سے کثیر آیات وہ شروع ہوتی ہیں جس میں یتیموں کے حوالے سے مسائل بیان کیے گئے، اور اسی میں پھر یتیم لڑکیوں کے حوالے سے بھی مسائل ہیں، پھر اس کے ساتھ یتیموں کے مال کے حوالے سے احکام دیے گئے۔ تو یہاں سے یتیموں کے حوالے سے بڑے زبردست احکام ہیں، اور ان احکام سے پتہ چلے گا کہ اسلام جو ہے وہ کسی کمزور طبقے کا تحفظ کیسے کرتا ہے اور اس کی حفاظت کا کیسے حکم دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ یہاں جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ فرمایا یتیموں کو ان کے مال دے دو، یعنی جیسے کوئی بچہ یتیم ہوا یا بچی یتیم ہوئی، اب وہ چھوٹے بچے ہیں، وہ اپنا مال تو سنبھال نہیں سکتے، تو ان کا کوئی سرپرست ہوتا ہے تو وہ اس مال کو سنبھالتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ یتیم اپنے مال کا مطالبہ کرے تو پھر یہ مال ان کو دے دو۔ تو ایک حکم یہ، لیکن اس کی کچھ شرائط نہیں ہیں، وہ آگے آ رہی ہیں۔ دوسرا فرمایا کہ اپنے مال کے بدلے یتیم کا مال نہ لو۔ مثال کے طور پہ ایک سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ یتیم کا غلہ ہے اور اسی طرح کا غلہ اس کے سرپرست کا ہے۔ یتیم کا غلہ جو ہے وہ اعلیٰ قسم کا ہے اور سرپرست کا غلہ گھٹیا قسم کا۔ اب یہ کرے کہ اپنے گھٹیا غلے کو وہ اس کے حوالے کر دے اور اس کے اچھے والا لے لے، تو کیا ہوا کہ اس نے مقدار تو پوری کر دی، 10 کیجی پورا کر دیا، لیکن حقیقت میں اس نے ڈنڈی ماری۔ تو یہ جو ڈنڈی ماری ہے یہ حرام ہے، اور یہ جو اس نے اس کا اچھے والا مال لیا وہ یتیم کے لیے اچھا تھا لیکن اس کے لیے خبیث ہو گیا، اس کے لیے ردی خبیث ہو گیا۔
اور اس کا جو خراب مال ہے وہ اگرچہ یتیم کے لیے خراب ہے لیکن وہ اس کے لیے کم از کم درست تو ہے، کھانا تو حلال ہے اس کے۔ تو فرمایا کہ پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو۔ پاکیزہ مال کون سا ہے؟ جو حلال ہو، اور گندا اور خبیث کون سا ہے؟ جو حرام ہے۔ اور اس کے ساتھ مزید فرمایا کہ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر کھا نہ جاؤ، کیونکہ ایک طریقہ جنہوں نے کرپشن کرنی ہوتی ہے نا تو ان کے پاس بھی طریقے بھی ہزار ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں کیا ہے کہ یتیم کے پیسے، اپنے پیسے اکٹھے کیے اور اس سے اکٹھی چیزیں خریدنا شروع کر دی۔ اب مثال کے طور پہ سرپرست کے تو 4 بچے، یتیم ایک ہے، اب دونوں کے برابر برابر پیسے ڈال کے چیز خرید لی، تو کیا مطلب ہوا کہ اپنا جو ہے اس کا تو 5 گنا زیادہ خرچہ بنتا تھا، لیکن اس نے آدھا آدھا کر کے یتیم کو نقصان پہنچا دیا۔ تو دوسرے یتیم کا مال اس لیے ملایا کہ اسے کھا جائے، تو فرمایا انہو کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بڑا گناہ ہے، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ تو یہ بہت سے احکام ہیں۔ یتیم کہتے کسے ہیں؟ جس کا باپ فوت ہو جائے اور وہ بچہ یا بچی نابالغ ہو۔ تو نابالغ بچہ بچی جو ہے وہ یتیم ہوتے، بالغ ہو جائے تو پھر شرعی اعتبار سے وہ یتیم نہیں ہوتے، اگرچہ ہمارے عرف میں بول دیتے ہیں، لیکن جو شرعی احکام ہیں یتیم کے وہ اسی کے لیے ہیں جو نابالغ ہوتا ہے۔ اچھا، یتیم کو تحفہ دے سکتے ہیں، یتیم سے تحفہ لے نہیں سکتے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ اچھا، اسی طرح جب کوئی فوت ہو جائے، جیسے جو شخص فوت ہوا اب اس کے بچے یتیم ہیں، تو فوت ہونے والے کے مال سے یہ سوئم کا ختم، 40ویں کا ختم اور دیگر ختم نہ کیے جائیں، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو فوت ہونے والے کا مال ہے اس میں یتیموں کا حصہ شامل ہے، اور یتیموں کا مال جو ہے وہ دوسروں کے لیے اس طرح کے ختم وغیرہ کے نام پہ کھانا جائز نہیں۔ کوئی بالغ ہے وہ اپنے مال سے کر لے، لیکن یتیم کا مال اس میں شامل نہیں کر سکتے۔ اب اس کے بعد ایک اور مسئلہ، اس میں یتیم کا مسئلہ بھی ہے اور نکاح کا مسئلہ بھی ہے۔ فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہوں، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو صرف ایک سے نکاح کرو یا لونڈیوں پر گزارا کرو جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ یہ جو احکام بیان کیے گئے اس کے کئی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہیں، اس کے کئی شان نزول بیان کیے گئے۔ میں ایک بیان کرتا ہوں جو بہت زیادہ اس سے ریلیٹڈ ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے، جو ان کے پاس یتیم بچیاں ہوتی وہ ان سے نکاح کر لیتے، لیکن نکاح کرنے کا مقصد ان بچیوں کا سہارا بننا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزارنا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ مالدار ہوتی تھی تو ان کے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ یتیم ان کو پسند نہیں ہوتی تھی۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں یہ پتہ ہے کہ یتیم بچی سے نکاح کرنے میں تم ان سے انصاف نہیں کر سکو گے، کیونکہ تم حقیقت میں اسے پسند بھی نہیں کرتے اور اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتے، اور تم ظلم کرو گے، زیادتی کرو گے، تو پھر ان سے نکاح نہ کرو، ان کے علاوہ کسی اور سے کرو۔ اور کسی اور سے جو کرنا ہے اس کی حد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی حد ہے کہ 4 نکاح تک کی اجازت ہے۔ یہ جو دین اسلام کا ایک بڑا بنیادی جو ہے وہ رخصت ہے، اجازت ہے، وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے ایک وقت میں 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ اجازت ہے، کوئی حکم نہیں کہ بندہ 4 کرے ہی کرے۔ نارملی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے ایک ہی شادی ہوتی ہے، لیکن 4 تک کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ دین اسلام کی بڑی واضح اجازت ہے۔ لیکن اس میں اہم ترین ایک شرط اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی، وہ شرط سے مراد یہ ہے کہ وہ حکم ہے، وہ یہ ہے، فرمایا کہ اگر تم ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہو اور تمہیں ڈر ہے کہ تم ان بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو فرمایا ایسی صورت کے اندر پھر صرف ایک شادی کرو۔ اگر پتہ ہے کہ تم مثال کے طور پہ 4 میں انصاف نہیں کر سکتے، 3 میں کر سکتے ہو تو پھر 3 تک کی اجازت۔ پتہ ہے کہ 3 میں انصاف نہیں کر سکتے، 2 میں کر سکتے ہو تو 2 کی اجازت۔ پتہ ہے کہ 2 میں انصاف نہیں کر سکتے، 1 کے ساتھ کر سکتے ہو تو پھر 1 کی اجازت۔ تو لہذا یہ بڑا اہم حکم ہے کہ محض یہ نہیں ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے، ساتھ میں یہ اس کے ساتھ متصل فرض حکم ہے
کہ بیویوں کے درمیان عدل کرنا بھی فرض ہے، اگر عدل نہ کر سکو تو فرمایا پھر ایک شادی کرو، یا جو شرعی اعتبار سے باندیاں ہیں پھر ان پہ گزارا کرو، اور فی زمانہ باندیوں والی جو وہ صورت ہے نہیں۔ تو فرمایا کہ خدا کا یہ جو حکم ہے یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو، تو اگر اس حکم پہ عمل کرو گے تو پھر تم سے ظلم جو ہے وہ ظلم سے تم بچے رہو گے۔ اچھا، اب یہ دیکھ لیں کہ جب ایک سے زیادہ بیویاں ہیں اور ان میں عدل کرنا فرض ہے، تو جو خود ایک ہے کیا اس کے ساتھ انصاف کرنا فرض نہیں ہوگا؟ اس ایک کے ساتھ بھی تو انصاف کرنا فرض ہوگا۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک بیوی ہے اور آج کے زمانے میں جیسے جاہلوں کے اندر یہ رواج ہے کہ بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھیں اور اس کی کوئی حیثیت اور اوقات ہی نہ ہو، اور جو مرضی اس کے ساتھ سلوک کریں، جب چاہیں گالیاں دیں، جب چاہیں برا بلا کہیں، جب چاہیں جناب بے کے روانہ کر دیا، جب چاہیں اس کے ماں باپ کو ذلیل کرنا شروع کر دیا، یہ سب حرام حرام اور حرام ہے۔ تو بیوی ایک ہو یا چار، سب کے ساتھ جو حسن سلوک شریعت نے فرض قرار دیا ہے وہ ان کے ساتھ فرض ہی رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ خوش دلی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے دیں تو اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھ کر کھاؤ۔ یہ حکم کیا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ عورتوں کو جو مہر دیتے تھے اول تو خوش دلی سے دیتے نہیں تھے، اور دینے کے بعد جبر سے لے لیتے تھے، جیسے آج کے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ مہر آج کل مقرر تو کر لیتے ہیں لیکن دل و دماغ میں یہ ہوتا دینا کون سا ہے۔ اور یا یہ ہے کہ جو تھوڑے سے زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہیلے بہانے سے معاف کرانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ تو اب وہ مہر معاف کرانے کے لیے یا تو جو ہے نا وہ زبان سے جو ہے نا کچھ نہ کچھ اظہار کریں گے، یا ذہنی طور پہ ٹارچر کریں گے، تو اس طرح کے جو ہیلے کرا کے عورتوں سے مہر معاف کرواتے ہیں، فرمایا یہ جائز نہیں۔ عورتوں کو مہر دو، خوشی سے دو، کہ وہ اپنی پوری زندگی تمہارے حوالے کر رہی ہے خوشی کے ساتھ، اور تم ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی جو رقم ہے وہ بھی خوشی سے نہیں دے رہے، اور اب اس کے بعد ان سے جبرن واپس نہیں لو، ہیلے بہانے سے واپس لے لیا، جھوٹ بول کے، ڈنڈی مار کے، مختلف طریقے سے جو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ بھی کیا کیا دنیا کے اندر ہوتا ہے۔ تو ہاں، اگر بیوی اپنی خوشی سے دیتی ہے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ خوشی سے تو اپنا مال جو ہے نا، کوئی آدمی جو ہے وہ اپنا کروڑ روپے کا بنگلہ اٹھا کے کسی کو دے دے تو خوشی سے دے، تو فرمایا کہ اسے پاکیزہ خوشگوار سمجھتے ہوئے کھا لو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن جبر اور یوں جو ہے نا وہ گھما پھرا والے کرنے کی جو صورت ہے وہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد مزید فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور کم عقلوں کو ان کے وہ مال نہ دو جسے اللہ نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے، اور انہیں اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ یہ جو حکم ہے یہ اصل میں ہے سرپرستوں کو، کہ جیسے کسی کی سرپرستی میں بچے ہیں، اور وہ یتیم بچے ہیں یا وہ دوسرے بھی ہیں، کیونکہ یتیم بچہ نہ بھی ہو تب بھی بچوں کا مال تو ہو ہی سکتا ہے نا، کسی بھی ذریعے سے ان کے پاس مال آ گیا، لیکن چونکہ بچوں کے ہاتھ میں مال دیں گے تو بچے برباد کر دیں گے، تو اب سرپرست جو ہے وہ اس پیسے کو اپنے پاس رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ مال جو ہے یہ بچوں کے حوالے نہ کر دو، نہ سمجھیں وہ، کیونکہ نتیجہ کیا ہوگا کہ نہ سمجھ بچے کے ہاتھ میں مال دیں گے تو وہ تو ہو سکتا ہے آئس کریم کھانے کے اندر ہی اڑا دے، یا اپنے دوستوں کے ساتھ جو ہے نا وہ موج مستی کے اندر ہی اڑا دے۔ تو فرمایا کہ نہ سمجھو کو مال نہ دو، وہ مال کہ جسے اللہ نے اتنی بڑی شے بنایا ہے کہ تمہاری زندگی کے گزر بسر کا وہ سامان ہے۔ مال جو ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، مال خدا کی عظیم نعمت ہے، غلط طریقے سے کمایا اور غلط جگہ پہ خرچ کیا، پرابلم یہاں آتی ہے، ورنہ تو مال جو ہے زندگی کے انسان کی جو گزر بسر ہے کس سے ہوتی ہے؟ مال سے ہوتی ہے، مال کے ذریعے ہی سارا نظام زندگی چلتا ہے۔ تو فرمایا کہ جسے خدا نے تمہارے لیے گزر بسر کا ذریعہ بنایا ہے وہ مال نہ سمجھوں کو کم عقلوں کے حوالے نہ کرو۔ ہاں، ان کے جو کھانے پینے کا نظام ہے، لباس ہے، کھانا پینا ہے، جو ان کے ضروری اخراجات ہیں وہ کرتے رہو، اور ان سے اچھی بات کہو۔ اچھی بات سے مراد یہ ہے کہ بچے اگر ڈیمانڈ کرے تو ان سے یہ کہنا بیٹا تمہارا مال ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ تمہارا ہی ہے، تمہیں ہی دینا ہے، ہم نے نہیں کھانا اس کو، تمہیں ہی دینا ہے،
لیکن جب تم اتنے سمجھدار ہو جاؤ گے تو اس طرح کی اچھی بات جو ہے وہ ان سے کی جائے۔ اب اس کے بعد یتیموں کے حوالے سے پھر مزید احکام دیے گئے، اور اس میں بھی یہی مال والا پہلو جو ہے وہ بطور خاص بیان کیا۔ فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ اور یتیموں کی سمجھداری کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں، تو اگر تم ان کی سمجھداری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے مال فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، اور جسے حاجت نہ ہو تو وہ بچے، اور جو حاجت مند ہو وہ بقدر مناسب کھا سکتا ہے۔ پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو تو ان پر گواہ کر لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس آیت میں کئی احکام دیے گئے۔ یتیم بچوں کے مال کا معاملہ چونکہ زیادہ نازک ہے کہ یتیمی کی وجہ سے اس کے احکام جو ہے وہ ذرا اور زیادہ تاکید سے بیان کیے گئے، تو فرمایا کہ یتیموں کا تمہارے پاس مال ہو تو ان کی سمجھداری کو آزماؤ۔ تھوڑے سے پیسے دیے، چیک کیا کیسے خرچ کرتا ہے، اب اگر وہ صحیح طریقے سے خرچ کرے تو پھر مزید دے دو، تو یوں اس کو چیک کرتے رہو کہ اس کو مال خرچ کرنے کی سمجھ ہے یا نہیں۔ جب لگے کہ مال خرچ کرنے کی سمجھ ہے تو اب جب وہ بالغ ہو جائے، نکاح کی عمر کو پہنچے، بالغ ہو جائے، اور تمہیں لگے کہ اب یہ سمجھدار ہے، اب اس کا مال اس کے حوالے کر دیں تو یہ صحیح طریقے سے خرچ کر لے گا، تو اب ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اور اس سے پہلے جب تک ان کے مال ان کے حوالے نہیں کیے، اس سے پہلے ان کا مال جو ہے وہ فضول خرچی سے اور اس ڈر سے جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ کبھی بڑے ہونے کے بعد تو اس کو مال دینا ہی پڑے گا نا، تو اس سے پہلے جتنا زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکتے ہیں کر لو، جتنا اڑا سکتے ہیں اڑا لو، یہ حرام ہے کیونکہ یہ خیانت کی صورت بنے گی۔ اچھا، پھر یہ جو یتیموں کا سرپرست ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر تو اسے حاجت نہیں ہے کہ وہ یتیم کے مال سے کچھ لے، تو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے کچھ بھی نہ کھائے، اپنی یعنی کہ وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ اور اگر سرپرست خود اتنا غریب ہے کہ اس کو اپنا کھانا پینا اس کا نہیں چل رہا، تو پھر بقدر حاجت بقدر مناسب یتیم کے مال میں سے لے سکتا ہے۔ گویا ایک قسم کا یہ اس کا عوض ہو گیا کہ جو اس نے اس کا مال سنبھالا ہے اس کی، اور اس کے مال کو جو ہے وہ حفاظت سے چلا رہا ہے، تو یہ اس میں سے لے لے۔ اور فرمایا کہ جب تم یتیم کو مال دو، جب بڑے ہو جائیں تو مال دے دو، تو اس پہ گواہ بنا لو، کیونکہ گواہ بنانے کے بعد میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ پتہ چلے بعد میں جا کے تم نے تو اس کا 10 لاکھ روپے اس کے حوالے کر دیا، وہ بعد میں بولے پیسے دیے ہی نہیں، اب پیسے دیے ہی نہیں ہیں تو بعد میں لڑائی جھگڑا، تو لہذا مالی معاملات کے اندر گواہ بنا لینا چاہیے۔ اب اس کے بعد وراثت کے احکام کو بیان کیا اور اس کا ایک مسئلہ بیان کیا، اس سے آگے جا کے مزید اس کے مسائل کا بیان ہے۔ ارشاد فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ مردوں کے لیے اس مال میں سے وراثت کا حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے، اور عورتوں کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ گئے۔ مال وراثت تھوڑا ہو یا زیادہ، اللہ نے یہ مقرر حصہ بنایا ہے۔ یہ حکم جو ہے یہ اسلام کی ان عظیم تعلیمات میں سے ہے جو عورتوں پر ہونے والے مظالم کے خاتمے کے لیے تھے، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں اور اس کے علاوہ دنیا میں عورتوں کو وراثت دینے کے حوالے سے نہایت ظلم کیا جاتا تھا کہ عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی تھی، یا وراثت دینے کے اندر کچھ اس طرح کا طریقہ ہوتا تھا کہ وہ نہ دینے کے برابر ہوتا تھا۔ تو قرآن مجید نے اور دین اسلام نے عورتوں کو مال کے اندر حقدار بنایا کہ یہ بھی وراثت میں اسی طرح حصے دار ہیں جس طرح مرد حصے دار۔ تو فرمایا ماں باپ اور رشتہ دار
اگر مال چھوڑ کے دنیا سے جائیں تو مرد ہوں تو وہ بھی وارث ہیں، عورتیں ہوں تو وہ بھی وارث ہیں، اور یہ جو حصہ مقرر کیا گیا ہے یہ خدا کا مقرر کردہ حصہ ہے۔ اور یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کے بعد پھر دنیا کے اندر مال وراثت کے حوالے سے لوگوں نے سوچنا شروع کیا۔ اسلام نے تو متعین تعلیمات عطا فرما دی اور اس کے مطابق ہی جو ہے وہ عمل درآمد کا حکم ہے، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ عورتوں کو وراثت کے اندر حصہ دینا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ آج بھی عورتوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت میں حصہ دینے کے حکم پہ صحیح طریقے سے عمل نہیں کیا جاتا۔ کئی جگہ پر تو لوگوں کی سوچ وہی زمانہ جاہلیت کے کافروں جیسی ہے کہ بھئی عورت کا کہاں سے حصہ ہو گیا، عورت کا وراثت میں کہاں سے حصہ ہو گیا، بیٹیوں کا، بہنوں کا کہاں سے ہو گیا۔ اور یا یہ ہے کہ ان کے حصے کے لیے ایسی رنگ برنگی چیزیں ایجاد کی ہوئی ہیں کہ یا تو جیسے قرآن پاک دے دیا کہ تمہاری وراثت کے حصے میں قرآن سارے جہان سے زیادہ قیمتی ہے، تمہیں دے دیا۔ اس طرح کے جاہلوں کے اندر طریقے رائج ہیں۔ جو خدا کا حکم ہے وہ بڑا واضح ہے کہ مردوں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا، عورتوں کو بھی ملے گا۔ کتنا ملے گا وہ قرآن کے اندر بیان کر دیا، لیکن یہ نہیں ہے کہ یا ان کو حصہ نہ دیا جائے اور یا جو ہے نا اس کا کچھ ایسا کر دیا جائے کہ بس وہ نہ دینے والا ہی کام ہو۔ تو یہ بڑا اہم حکم ہے، اس پر عمل درآمد بڑا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے، اس کے بارے میں بیان فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب تقسیم کرتے وقت رشتہ دار اور یتیم اور مسکین آ جائیں تو اس مال میں سے انہیں بھی کچھ دے دو اور ان سے اچھی بات کہو۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں سب کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ ایک اس کی شرائط ہے نا کہ یہ والی رشتہ دار ہیں، ان کو ملے گا، ان کو نہیں ملے گا، یعنی جو قریبی ہوتے ہیں ان کو ملتا، جو دور والے ان کو نہیں ملتا۔ اولاد موجود ہے، بیٹے موجود ہیں، بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، تو ان کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ پوتے پوتیوں کو حصہ نہیں ملتا کیونکہ بیٹے پہلے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ جو رشتہ دار ہیں یا کچھ یتیم اور مسکین وغیرہ آ جائیں، جب تم وراثت تقسیم کرنے لگو تو جن کا حصہ نہیں بھی بنتا تھوڑا بہت ان کو بھی دے دو، تھوڑا بہت ان کو بھی دے دو، تاکہ ایک تو جو ان کا حصہ ہے ہی نہیں تو تھوڑا سا ان کی کمی کا ازالہ ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنا بھی پایا جائے گا۔ تو یہ مستحب حکم ہے، یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ مال وراثت میں ہر ایک کا جتنا جتنا حصہ تھا وہ تو ہو گیا کہ بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، فلاں کو اتنا، فلاں کو اتنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ان میں بالغ ہیں وہ اپنے مال سے کچھ حصہ جو ہے وہ جو محروم رشتہ دار ہیں انہیں دے دیں، کچھ یتیموں کو دے دیں، کچھ مسکینوں کو دے دیں، تاکہ اس حکم پر عمل ہو سکے، اور ان کے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا فرمائے۔ تو اس طرح کا کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ اچھا، اسی سے ایک اور حکم ہے کہ بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ یہ سیدھا سیدھا جو ہے شریعت کا اصول ہے۔ لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ پوتا یتیم ہے، ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، ایک فوت ہو گیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دوسرا زندہ ہے۔ اب لوگ شور مچاتے ہیں اور بہت سے جو ہے نا وہ جعلی دانشور جو ہیں وہ شور مچاتے ہیں کہ جناب دیکھیں یتیم پوتے ہیں، ان کو نہیں دیا، ان کو دینا چاہیے۔ بھئی بات یہ ہے کہ آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہو رہا ہے تو اپنا دے دو نا، ان کو اپنی جیب سے دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شے مقرر فرمائی ہے کہ وراثت میں باپ کا حصہ اس کے بیٹے کو ملتا ہے اور پوتوں کو نہیں ملتا، جیسے پڑوسیوں کو نہیں ملتا، جیسے دور پار کے آدمی کو نہیں ملتا۔ تو اب یہ ہے کہ یہ دے دے، اپنی طرف سے کچھ دے دے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن خدا کے حکم کے خلاف اور قرآن حدیث اور شریعت کے حکم کے خلاف اپنی طرف سے شور مچانا کہ نہیں جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نہیں جی یہ کر لے وہ کر لے، تو بھائی ان کو آپ دے دو یا ان کو ریاست دے۔ کسی آدمی کے اوپر اب کیسے جبر کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا حصہ ان کو دے دے؟ تو لہذا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کے اوپر بھی مختلف زمانوں کے اندر جب وہ شور ہوتا رہا۔ اب یتیموں کے حوالے سے مزید اہم تاکیدات کی، فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اور وہ لوگ ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیشوں کا شکار ہوتے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں
اور درست بات کہیں۔ مراد یہ کہ آدمی یہ سوچے کہ اگر میں یتیم بچوں سے زیادتی کرتا ہوں تو خدا نخواستہ اگر میں ہی مر جاؤں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو میں ان کے بارے میں کیا کیا نہیں سوچوں گا کہ میرے بچوں کا خیال رکھا جائے، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان پر مہربانی کی جائے، ان سے شفقت سے پیش آیا جائے، ان کو کوئی دکھ نہ پہنچائے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے بچوں کے بارے میں جب اس طریقے سے سوچو گے تو پھر جو دوسرا یتیم ہے جو باپ کے سائے سے محروم ہوا اس کے بارے میں بھی اسی انداز سے سوچو۔ تو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ اب اس کے بعد مال یتیم کھانے کی بڑی سخت وعید بیان فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یہ یتیموں کا مال کھانے کے اوپر انتہائی سخت وعید ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں تو فرمایا کہ ان کے پیٹ میں کھانا نہیں جا رہا، ان کے پیٹ میں جہنم کی آگ جا رہی ہے، اور پھر اسی آگ کے اندر یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ یہ ہے یتیموں کے مال کھانے کا انجام بد۔ اور یہ جو اوپر والی آیت تھی کہ جس میں فرمایا کہ یتیموں کا خیال کرتے ہوئے یہ سوچو کہ تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو تم ان کے ساتھ کیا کرنا پسند کرو گے، یہ اسلام کے ایک اصول کی طرف اشارہ ہے کہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ تو لہٰذا دوسروں کا ایسا خیال کرو جیسے اپنا خیال کرتے ہو۔ اور اسی طریقے سے یتیم کے مال کے حوالے سے تو بہت زیادہ محتاط ہونے کی حاجت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے ان کا مال کھاتے رہیں۔ اور یہ جو یتیموں کے مسائل ہیں، مال کے مسائل ہیں، یہ واقعی بڑے جو ہے وہ اہم ہیں اور لوگ اس سے لا علم ہیں، کیونکہ بارہا دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی گھر میں یتیم ہوتا ہے اور اس کا مال ہوتا ہے، لوگ مہمان بن کے جاتے ہیں، کھانا جو ہے وہ یتیم کا مال بھی اس میں شامل ہے، اسی سے پک رہا ہے، مہمان آ کے کھا رہے ہیں، تو حالانکہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے یتیم بچہ ہے اور اس کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ فوت ہونے والے کے مال سے ختم دلائے جا رہے ہیں، اور سوئم اور 40واں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو سوئم 40واں وغیرہ سب جائز ہے اپنی جگہ، لیکن یتیم کا پیسہ اس میں ہوگا تو پھر دوسرے کے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا۔ تو ان مسائل کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہے وہ کانشیس ہونا چاہیے اور بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن 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 آسان درس قرآن